السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پڑھیں گے اور اصحاب فیل کا واقعہ جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور مبارک ولادت با سعادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ نیز کتب احادیث میں ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج اور تمام انبیاء و اولیاء اسی نور کے پرتو ہیں اور حقیقت محمدی سب کا منشا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے، یعنی خدائے تعالی نے سب سے پہلے ہمارے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اگرچہ آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ آسمان و زمین اور دیگر چیزوں کی پیدائش کے بعد جب اللہ تعالی نے زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہا اور نور محمدی سے عالم کو روشن بخشنا چاہا تو اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نور محمدی ان کی پیشانی میں ظاہر فرمایا۔ پھر وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ آپ بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر آدم علیہ السلام کے جانشین اور ان کی اولاد میں اشرف و اکرم تھے۔ پھر وہ نور اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوتا ہوا سارے عالم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی صلب اطہر میں پہنچا۔ انبیاء کرام میں سے حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے آقا کے اجداد میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اس نور کے برکت سے ہمیشہ رئیس اعظم اور معظم و مکرم رہے، اور آپ کے آبا و اجداد اس نور کی برکت سے ہمیشہ رئیس اعظم اور معظم و مکرم رہے، اور اس نور کی عظمت و برکت ان کے چہروں سے نمایاں تھی۔ آئیے اب ہم یہاں سے اصحاب فیل کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی تعظیم۔ جب اصحاب فیل کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، یعنی خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب قریش کے چند افراد کو لے کر جبل ثبیر پر چڑھ گئے۔ اس وقت نور محمدی عبد المطلب کی پیشانی میں بشکل ہلال، بشکل چاند نمودار ہو کر اتنا روشن و درخشاں ہوا کہ اس کی شعاع سے، کہ اس کی روشنی سے خانہ کعبہ منور و تابہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے یہ کیفیت دیکھ کر قریش سے کہا کہ یہ نور جو میری پیشانی سے چمک کر خانہ کعبہ پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ ابرہہ کے لشکریوں نے عبد المطلب کے اونٹ کو پکڑ لیے تھے۔ ابرہہ کے لشکریوں نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے
انہیں حاصل کرنے کے لیے عبد المطلب، انہیں اونٹوں کو حاصل کرنے کے لیے عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے چہروں سے عظمت و بزرگی نمایاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چہرے سے عظمت و بزرگی نمایاں تھی۔ ابرہہ دیکھتے ہی اپنے تخت سے تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بیٹھایا اور پوچھا آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ آپ کے فوجی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، انہی کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ ابرہہ نے فوراً انہیں اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تمہاری عزت و عظمت میرے دل میں اس طرح جاگزی ہو چکی تھی کہ اگر تم کعبہ کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی بات کرتے تو میں اسے منہدم نہ کرتا، یعنی میں کعبہ کو نہ توڑتا اگر تم کعبہ کے متعلق مجھ سے بات کرتے۔ عبد المطلب نے کہا یہ گھر خدا کا ہے، وہ خود ہی اس کو بچائے گا۔ چنانچہ جب بادشاہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ کی طرف بڑھا تو اللہ تعالی نے ان پر طیر ابابیل کو بھیجا، یعنی ابابیل نامی پرندوں کو بھیجا، اور ان پرندوں نے سارے لشکریوں کو ہلاک و تباہ کر دیا۔ حاصل کلام کیا ہے اس واقعے کا؟ حاصل کلام یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عظمت و بزرگی تھی کہ اس کے سبب بڑے بڑے بادشاہ حیبت زدہ ہو جاتے اور تعظیم و تکریم بجا لاتے تھے۔ چاہ زمزم کا سراغ اور حضرت عبداللہ کی قربانی۔ چاہ زمزم یعنی زمزم کا کنواں اور حضرت عبداللہ کی قربانی۔ دوستوں، اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی پوری طریقے سے ہم لوگ کل پڑھیں گے، کل بیان کریں گے، یا انشاءاللہ آج شام میں اس کو آپ لوگ سماعت کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے جو یہ واقعات پڑھے ہیں اس کو غور سے سنیے اور اس واقعے کو لوگوں تک پہنچائیے، اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے یہ تواریخ حبیب الہ نامی کتاب سے بیان کیا ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے مفتی محمد عنایت احمد کاکوروی رحمہ اللہ ہیں۔ دوستوں، میری بات میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرے بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ لوگ میری اصلاح کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔